اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زعیم لرننگ فورم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ ہمارے مشرق میں ایک ملک ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب تک ہماری 4 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی جنگ 1947، دوسری 1965، تیسری 1971 اور چوتھی کارگل وار۔ افغانستان میں امریکہ اور بھارت کی شکست کے بعد بھارت ایک نئی پالیسی پہ گامزن ہے، اور اس پالیسی کو انڈیا نے 2 فرنٹ ایٹ اے ٹائم کا نام دیا ہے۔ یعنی بھارت صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ بیک وقت پاکستان اور چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی اس نے تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اس کی تیاری کے ہم چند پوائنٹس آج ڈسکس کریں گے، اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈین منسٹری آف ہوم افیئرز نے بارڈر سیکورٹی فورس، جس کو BSF کا نام دیا گیا ہے، اس کے رول آف بزنس 2014 میں ایک ترمیم کی ہے، اور یہ ترمیم یہ ہے کہ بارڈر سیکورٹی فورس جن 3 ملکوں پہ تعینات ہے، یعنی کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور میانمار، ان 3 ملکوں کی سرحد میں جو اس کی جورسڈکشن تھی وہ انڈین سرحد سے 15 کلومیٹر اندر تک تھی۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں سے بھارت کی سرحد شروع ہوتی ہے، وہاں سے بھارت کے اندر 15 کلومیٹر تک BSF جو ہے، بارڈر سیکورٹی فورس جو ہے، وہ گرفتاری کر سکتی ہے، سرچ کر سکتی ہے، ملٹری آپریشن کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب اس کے دائرہ اختیار جو ہے وہ 15 کلومیٹر کے بجائے 50 کلومیٹر تک بڑھا دی گئی۔ دوسری لفظوں میں بھارت نے بارڈر ایریا یا وار زون میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ وہ کون کر دیا؟ اب ہم یہ دیکھیں گے، اس ٹاپک کو مزید سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کا جو سرحدی علاقہ انڈیا کے ساتھ ملتا ہے وہ کتنا ہے، وہ کون کون سے علاقے ملتے ہیں، وہ کون کون سی اسٹیٹ ملتی ہے، اور ان بارڈرز کی لینتھ کتنی ہے، وہ آپ ایک نظر اس چارٹ میں دیکھیں گے۔ یہ جو چارٹ لیا گیا ہے، جو انفارمیشن لی گئی ہے، یہ سروے آف پاکستان سے آبزرویشن لی گئی ہے، لیکن میں آپ کو موٹا موٹا بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سرحد ہے، اس میں ایک سرحد جو ہے جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، LOC جو ہے، LOC کے دونوں طرف، ایک طرف پاکستان کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، اور بھارت کا کشمیر ہے۔ دوسری سرحد جو ہے جس کو ہم ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری میں وہ علاقے ہیں جس میں ایک طرف انڈیا کا جموں ہے، یعنی کہ وہ علاقہ جو مقبوضہ علاقہ ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان کی طرف جو علاقہ ہے وہ سیٹلڈ ایریا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ علاقہ ہے جو سیٹلڈ ایریا ہے، جو بھارت کے اس طرف بھی سیٹلڈ ایریا ہے اور ہمارے اس طرف بھی سیٹلڈ ایریا ہے۔ اب ہم فوج کی تعیناتی کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول میں پاکستان کی طرف جو فوج ہوتی ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہوتی ہے، اور بھارت کی طرف جو فوج ہوتی ہے وہ بھی منسٹری آف ڈیفنس کے اندر۔ اب ہم آ جائیں ورکنگ باؤنڈری کی طرف۔ ورکنگ باؤنڈری میں پاکستان کی طرف پاکستان رینجرز یا پنجاب رینجرز تعینات ہوتی ہے، اور بھارت کی طرف BSF یا بارڈر سیکورٹی فورس تعینات ہوتی ہے۔ اس سے آگے جو انڈیا کا جو علاقہ ہے وہ راجستھان کا علاقہ ہے، اسٹیٹ آف راجستھان ہے، اور یہ سب سے بڑی اسٹیٹ ہے بھارت کی جو پاکستان کے ساتھ جس کی سرحد ملتی ہے۔ اس کے ایک طرف BSF ہے، بارڈر سیکورٹی فورس ہے، اور پاکستان کی طرف پاکستان رینجرز ہے۔ اس کے بعد جو انڈیا کی اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے وہ انڈین اسٹیٹ آف گجرات ہے، اور ہمارا جو ہے سندھ کا علاقہ ہے۔ اس طرف دونوں طرف، ایک طرف بارڈر سیکورٹی فورس ہے انڈیا کی، اور دوسری طرف پاکستان رینجرز ہے۔ تو ہندوستان کی جو اسٹیٹس پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، برما کے ساتھ ملتی ہے، میانمار کے ساتھ ملتی ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی ہے، ہم ان اسٹیٹس کا نام بھی بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ ان اسٹیٹس میں بھارت نے یہ اقدام کیوں کیا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مخاصمت ہے وہ ایک تاریخی مخاصمت ہے، ایک تاریخی مخالفت ہے، لیکن میانمار اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت نے جو فوجی اقدام کیے ہیں وہ سمجھ سے اس لحاظ سے بالا تر ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ علاقے میں اس کا اثر و رسوخ چائنا سے بڑھ جائے اور اس کے مطابق وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتا جا رہا ہے۔ بھارت چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں ایک اور روڈ تعمیر کر رہا ہے، اور یہ روڈ انڈیا سے شروع ہوگی میانمار تک اور میانمار سے تھائی لینڈ تک۔ یہ 1400 کلومیٹر روڈ ہے، اور اس روڈ کے ذریعے ہندوستان جو ہے ساؤتھ چائنا سی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور بعد میں اس بنگلہ دیش کو بھی اس روڈ بیلٹ میں شامل کر دیا جائے گا، اور یہ سڑک بعد میں ویتنام اور لاؤس تک پہنچے گی۔ بھارت اس روڈ کے ذریعے، براہ راست روڈ کے ذریعے ساؤتھ چائنا سی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، 10 ممالک ہیں، ان کے ساتھ مل کر سی پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ساؤتھ چائنا سی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور چائنا کا اثر و رسوخ جو ہے وہ علاقے میں کم کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھارت جو ہے وہ امریکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، وہ امریکہ کی لائن آف ڈائریکشن پہ کام کر رہا ہے، تو ایسا قطعی نہیں ہے۔ بھارت نے روس سے ڈیفنس سسٹم جو ترکی نے لیا ہے، ڈیفنس 400 سسٹم بھی کا بھی آرڈر دے دیا، اور وہ بہت جلد بھارت میں تعینات ہو جائے گا۔ اور ترکی کے خریدنے پر امریکہ جو ہے وہ ترکی سے بہت ناراض ہے، اور اس پر کچھ پابندی بھی عائد کرنے کا سوچ رہا ہے، اور بھارت کا یہ لینا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی کو کیری آن نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ اور دنیا کے تمام ممالک سے مدد لے رہا ہے، اور علاقے کی خود ایک سپر پاور بننے کی سوچ رہا ہے۔ شکریہ۔